کچھ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا ویسے ہی انکار کر دیتے ہیں، کچھ تعویل کرتے ہیں۔ تعویل وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نگرانی، یعنی اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سب کچھ تھا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لحاظ سے آنکھیں نہیں ہیں اصل میں، لیکن یہ آنکھ کا جو لفظ ہے اسے مراد نگرانی ہے۔ جیسا کہ کل میں نے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، چہرہ اللہ تعالیٰ کا ہے، وجہ، اس کا بعض لوگ کہتے ہیں اس کا معنی ہے رضا، خوشنودی۔ اللہ تعالیٰ کا اصل میں چہرہ نہیں ہے بلکہ اس سے مراد خوشنودی ہے، رضا ہے۔ بعض لوگ یہ تعویل کرتے ہیں۔ اس قسم کی تعویل سے، اس قسم کی تحریف سے اہل سنہ والجماعہ کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو من وعن اسی طرح ماننا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ کی جو صفت عین ہے، آنکھ، اس کا اثبات ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت ہے، وَأَلْقَيْتُ ڈال دی گئی عَلَيْكَ تم پر مَحَبَّةً مِّنِّي میری محبت، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور اس لیے کہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری محبت موسیٰ علیہ السلام تم پر ڈال دی گئی ہے اور یہ اس لیے ہے کہ تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ تو یہاں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھیں ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے، سننا، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ فرقے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے اعتراضات کیے کہ سننے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کل کو سنتا ہے، جزیات کو اللہ تعالیٰ نہیں سنتا۔ یعنی یہ اعتراضات کیے گئے کہ مثلاً ہر کسی کی آواز کو اللہ تعالیٰ نہیں سن سکتا، یعنی کل کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، لیکن ہر جو جز ہے، مثلا کسی جانور کوئی بول رہا ہے، کوئی انسان بول رہا ہے، الگ الگ جو اگر پتا بھی گر رہا ہے اس کے گرنے کی آواز، یعنی یہ جزیات ہیں۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ جزیات اللہ تعالیٰ نہیں سنتا، کل جو ہے وہ سنتا ہے، حالانکہ یہ بات کتاب و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ کل کو بھی سنتا ہے اور جز، یعنی اگر ایک پتا بھی زمین سے گرتا ہے، درخت سے گرتا ہے زمین پر، تو اللہ تعالیٰ اس کی آواز کو بھی سنتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ کوئی چیز، معمولی سی چیز بھی اگر نیچے گرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی آواز بھی سنتا ہے۔ انسان جو ہے اس کی جو سماعت ہے وہ کمزور ہے، ضعیف ہے، ضعف پر مبنی ہے۔ مثلا انسان جو ہے وہ ایک کمرے میں بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، اور 10 بندے جو ہے وہ آپس میں باتیں کر رہے ہو، اب انسان کسی کی بات کو غور سے سنے لیکن وہ سن نہیں پائے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یعنی ہر کسی کی بات کو انسان نہیں سن سکتا۔ مثلا 10 بندے باتیں کر رہے ہیں، انسان کی بتا سکتے ہیں کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، فلاں کیا کہہ رہا ہے، انسان نہیں بتا سکتا۔ انسان ایک بندے کی بات جو ہے وہ غور سے سن سکتا ہے، اس طرح جو 10 بندے آپس میں جو بول رہے ہیں وہ ان کی باتیں انسان نہیں سن سکتا ٹھیک انداز میں۔ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ پوری کائنات میں جو بھی مخلوق بول رہی ہے، چاہے وہ آہستہ بول رہی ہے، چاہے وہ تیز بول رہی ہے، اونچی آواز میں بول رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کی آواز کو بخوبی سن رہا ہے۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ آگے یہ جو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے آیت بھی ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت وہ اس کا اثبات کرتے ہوئے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و جدال کرتی ہے، یعنی جو جھگڑ رہی ہے، قد سمع اللہ، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے، قول اللہ تی، اس عورت کی بات، تجادلو کا جو تجھ سے جھگڑا کر رہی ہے، فی زوجہا، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور وہ شکایت کر رہی ہے، رج و ملال کرتی ہے، الی اللہ، اللہ کی طرف، واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تحاورکما، دونوں کی گفتگو اللہ تعالیٰ سن رہا تھا، تو ان اللہ سمیع بصیر، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس آیت سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے اس کا اثبات ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی ایک اور آیت میں وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ذکر کی اپنی کتاب میں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر ہے، نعوذ باللہ من ذالک ونحن اغنیاء، اور ہم امین ہیں۔
یعنی جو یہ کہتے ہیں اللہ فقیر اور ہم امیر، اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سن لیا ہے۔ یعنی یہ جو یہودی تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہاتھ ہے وہ مغلولۃ، بندھا ہوا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح یہاں جو یہ یہودیوں کا غالباً تذکرہ ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر، اللہ تعالیٰ فقیر اور ہم غنی ہے، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، فقیر کی کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ تو تم کو کھلا رہا ہے، زمین میں جو بھی چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے۔ تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وہ ان آیات کو لائے ہیں، یہاں سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے، سننا ہے اور دیکھنا ہے، وہ ان آیات سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ سمع یسمع نسمع واسمع، اس کا معنی ہے سننا، یعنی حقیقی سماعت، اللہ تعالیٰ حقیقی سننے والے تھے۔ یعنی یہاں سے مراد نگرانی نہیں ہے، نہ ہی یہاں سے مراد مثلا دیکھنے سے مراد نگرانی نہیں ہے، سماع سے مراد نگرانی نہیں ہے، بلکہ اصل میں سننا ہے، حقیقی سننا ہے۔ یعنی اس میں کوئی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی، اس میں کسی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح آگے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مزید آیات کو لائے ہیں کہ ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا ورسلنا لدیہم یکتبون۔ اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی جو باتیں ہیں وہ نہیں سنتے، ان کی سرگوشیاں جو یہ اکیلے بیٹھ کر کرتے ہیں، چپکے سے کرتے ہیں، ہم نہیں سنتے؟ لا نسمع سرهم، ان کی جو چپکے سے باتیں ہیں، یعنی خاموشی کے ساتھ یہ چھپ کر یہ جو باتیں کرتے ہیں ہم ان کی باتیں نہیں سنتے، کہ انہوں نے یہ گمان کر لیا ہے؟ وَنَجْوَاهُمْ، ان کی سرگوشیوں کو ہم نہیں سنتے، یہ انہوں نے گمان کر لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، کیوں نہیں، ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، ان کی سب باتیں لکھ رہے ہیں اور ہم ان کی باتیں سنتے ہیں، خود بھی سنتے ہیں اور فرشتے بھی ان کی ایک ایک بات کو نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے وہ ثابت ہے، اور حقیقی اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے، سننا ہے، اس کا ان آیات سے اثبات ہوتا ہے۔ اگر مزید ایک آیت کو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ اننی معکما اسمع و ارا، کہ جب سیدنا ابو بکر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا تھا، تسلی دی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اننی معکما، کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، واسمع و ارا، میں تمہاری ہر بات کو سن بھی رہا ہوں اور تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے وہ حقیقی طور پر موجود ہے۔ آگے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اب ان آیات سے آگے جو انہوں نے آیت ذکر کی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بصارت ہے اثبات ہوتا ہے۔ آگے وہ والی آیات وہ لے آئے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورہ شعراء کی آیت ہے، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم۔ یعنی اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بصر ہے، دیکھنا ہے، وہ بھی اس کا بھی اثبات ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماعت ہے اس کا بھی اثبات ہوتا ہے۔ یعنی جب تم تہجد کے وقت اٹھتے ہو، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے، تمہاری ہر حرکت کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ یعنی تہجد کے وقت تم اٹھتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، الذی یراک حین تقوم، اور وہ تجھے دیکھ رہا ہوتا ہے جب تو اٹھتا ہے، قیام کرتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور سجدوں میں تمہارے پھیرنے کو بھی وہ خوب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو سماعت ہے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے کہ عروہ تابعی انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ سے بیان کیا کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جس کے کان آوازوں کو سنتے ہیں۔ بلا شبہ جگڑنے والی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکوہ کر رہی تھی، رسول اللہ کے پاس آ کر شکوہ کر رہی تھی، اور میں گھر کے ایک کونے میں اس کی باتوں کو سن رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو ہیں وہ نازل کر دی۔ یعنی یہ جو آیت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو یہ آیات کا جو شان نزول ہے ان آیات کا، تو یہ سیدہ عائشہ صدیقہ نے بیان کیا۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں کونے پر موجود تھی، ایک عورت آئی تھی، وہ اپنے شوہر کے متعلق مجھ سے یعنی اللہ کے رسول سے جگڑ رہی تھی، اور میں سب باتیں جو ہے وہ سن رہی تھی۔ تو ان آیات سے اللہ تعالیٰ کی جو صفت سماع ہے اور صفت بصارت ہے اس کا اثبات ہوتا ہے۔ علم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ یرا وہ دیکھتا ہے،
کیا اسے علم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے؟ تو ان آیات سے بھی یہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے۔ کیا اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ یعنی وہ گناہ کر رہا ہے، یعنی گناہ کرنے والا اسے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی جب بندہ کوئی بھی عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین انہ هو السمیع العلیم، یہ بھی آیت گزر چکی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت بصارت پر دلالت کرتی تھی۔ وہو شدید المحال، آگے ایک اور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت آ گئی ہے جس کا اثبات جو ہے وہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے کر رہے ہیں۔ وہ صفت کیا ہے؟ وہو شدید المحال، کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ یعنی یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ پکڑنا، عذاب دینا، غضب، غصہ ہونا، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہے وہ نہایت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، مکر یہ بھی ایک صفت ہے، لیکن یہ جو صفات ہے غضب، مکر، یہ مقابلتاً ہے، یعنی مقابلے میں، یہ نہیں اللہ تعالیٰ ماکر ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو مکر اللہ تعالیٰ کا وہ مقابلتاً ہے، یعنی جو انسان جو ہے وہ مکر کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے نہیں سکتا۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے نہیں سکتا کوئی شخص۔ دھوکہ دینے سے مراد یہ کہ وہ اپنے ذات میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، اور یا دھوکہ دینے سے مراد اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا مراد نہیں ہے، بلکہ وہ رسولوں کو، یعنی جو آپ وسلم کو دھوکہ دیتے تھے، جیسے منافقین کا ذکر ہے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں اور وہ اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کو دھوکہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو یہ جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، مکر وغیرہ، دھوکہ دینا، تو یہ مقابلتاً ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جو صفت اللہ تعالیٰ کی رضوان، راضی ہونا، اس طرح رحمت، یہ تمام صفات پر باری صفتیں ہیں۔ اکبر، جیسے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جیسا کہ کل ہم نے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے رضوان، راضی ہونا، یہ سب سے بڑی صفت ہے، اکبر، یہ سب کو محیط ہے۔ تو یہ جو صفات ہے یہ مقابلتاً ہے، کہ جو لوگ پہلے جو ہے وہ مکر کرتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ لینے کے لیے ان کو جو ہے وہ کفار کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور وہ ایک چال چلے اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی، یعنی یہاں چال، مکر بھی معنی نہیں ہم کریں گے بلکہ تدبیر یہاں معنی کریں گے۔ اور کافروں نے جو ہے وہ چال چلی، مکرن، چال چلنا، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، ہم نے بھی ایک تدبیر جو ہے وہ کی، تدبیر کرنا۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے، تو اپنے ذہن میں سمجھتے تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، بڑی چالیں چلتے ہیں، لیکن حالانکہ وہ اصل میں خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ بھی آیت ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگے ہوئے تھے اور ہم اپنی تدبیر کر رہے تھے۔ تو ان آیات سے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مکر اور قید، تو اس کا اثبات ہوتا ہے۔